یسوع مسیح کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا قدوس، خدا سلوس، خدا بزرگ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی 73 انڈیپینڈنس ڈے کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ اس انڈیپینڈنس ڈے میں خدا نے یہ ممکن کیا، وہ کہ کرونا کی وجہ سے کافی حالات مشکل تھے اور خدا نے ممکن کیا کہ آج پھر سے ہم اس جگہ پر جمع ہوں اور یسوع نام کو جلال دے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کی اس محبت کے لیے، وارملی آپ نے خدا کے لوگوں کو ویلکم کیا، اس محبت پیار کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور آپ سب کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں خدا کے کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 34 آیت سے لے کے 36 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب 34 آیت سے 36 آیت تک۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اس شدید گرمی میں یہاں پر بیٹھے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ خداوند نے پرستش کے وسیلے سے آپ کو برکت دی اور خداوند اپنے کلام مقدس کے وسیلے سے بھی آپ کو برکت دے گا۔ جی میرے عزیزو، آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہم خدا کا شکر گزار ہیں۔ 73 انڈیپینڈنس ڈے میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ملک پاکستان کو آزاد کیا۔ آپ اس ہسٹری کو جانتے ہیں، اس تمام ہسٹری کو تو نہیں دیکھیں گے، آپ ہسٹری کو جانتے ہیں کہ کس طور پر جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی اور کس طور پر تحریکیں چلی تاکہ ملک پاکستان کیا ہو، آزاد ہو۔ اور ان تحریکوں میں اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آل کرسچن ایسوسیشنز کے نام سے، ٹھیک ہے جی، ایک ٹیم تھی، اس نے بھی ملک پاکستان کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور پھر ملک پاکستان کی آزادی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور پر دیوان بہادر ایس پی سنگھا کا نام، اسی طور پر BL ریلا رام کا نام، ماسٹر تارا سنگھ کا نام، اور اسی طور پر بہت سارے گریٹ لیڈرز، ہیرو ہیں جن کا نام ہم بھول نہیں سکتے۔ اور یہ وہ گریٹ لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کی آزادی میں ہماری مسیح بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی جان تک کا کفارہ دے دیا۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کی آزادی کے وقت آخری ایک ووٹ کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے جی، ابھی کچھ دیر پہلے بھی بھائی اس بشارت اس بات کو کہہ رہے تھے، آخری ایک ووٹ کی ضرورت تھی، اور اگر وہ ووٹ نہ ڈالا جاتا تو جو پاکستان ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا تھا اور وہ ہندوستان کا حصہ بن سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ووٹ جو قیمتی ووٹ تھا وہ ایک مسیح کا تھا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ملک پاکستان آزاد ہوا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسبان اس کے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یاد رکھیے کہ یہ ملک صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں۔ ہاں، ہم یہاں اس ملک میں اقلیت ضرور ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہے، اس ملک کے لیے ہمارے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی، اور نہ صرف اس وقت آزادی کی تحریک میں مسیحوں نے، بلکہ ابھی بھی اگر دیکھا جائے اس ملک کی خوبصورتی، ذرا جھنڈے کو دیکھیے جی، اس ملک کی خوبصورتی کس سے ہے؟ اقلیت سے ہے۔ ذرا اس وائٹ رنگ کو بھی ہرا کر دیں تو پھر کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، کوئی خوبصورتی رہے گی؟ اس وائٹ رنگ کو بھی، جو چاند ستارے کو، اس وائٹ رنگ کو اگر ہرا کر دیں تو پھر تو جیسے مزار کے اوپر ایک جھنڈا ہوتا ہے ہرا، پھر کیا ہوگا؟ آج بھی اگر پاکستان میں کی جو ترقی ہے، پاکستان کی ترقی اور بقا میں جو آج بھی ہاتھ ہے وہ اقلیت کا ہاتھ ہے، اور اگر پاکستان میں آج بھی سرفرازی اور کامیابی ہے تو وہ کیا ہے؟ مسیحوں کے، کیونکہ لکھا ہے راست بازوں کی دعا سے شہر کیا پاتے ہیں؟ سرفرازی پاتے ہیں۔ سو
ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی میں ٹھیک ہے آج بھی کیا ہے اقلیت کا مسیحیوں کا ہاتھ ہے. اور ملک پاکستان کی یقین جانے خوبصورتی کس سے ہے؟ اقلیت سے ہے, آپ لوگوں سے میرے عزیزوں. ٹھیک ہے جی. سو میرے عزیزوں, خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھ رہے ہیں آزادی. ٹھیک ہے جی. جسمانی طور پر بھی دیکھا جائے آزادی ایک کیا ہے؟ نعمت. ہر کوئی چاہتا ہے کہ آزاد رہے, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کیا ہے بندروں میں جکڑا رہے, کوئی یہ نہیں چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ آزاد رہے, اور آزادی خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب میرے عزیزوں, ملک پاکستان کی آزادی کو یاد کرتے ہوئے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دو قسم کی آزادی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. روحانی آزادی اور جسمانی آزادی. جیسے جسمانی طور پر کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بندروں میں جکڑا رہے, وہ قید میں جکڑا رہے, جسمانی طور پر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہے. اور ذرا بھی کہیں جکڑا نہ آ جائے تو کس طور پر پرابلم ہو جاتی ہے. اب آپ ذرا خود اس بات کو دیکھ لیں, اس کرونا کی وجہ سے جب ٹھیک ہے جی کچھ آزادی, باہر جانے کی آزادی ختم ہوگی, کینٹس کے گیٹ بند ہو گئے, تو کیا ہوا, کس قدر لوگ کیا ہو گئے, تنگ آ گئے. اور ہم دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں کئی جگہوں پر لوگوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے, احتجاج کیا, اختلاف کیا, کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اور آزادی کے بغیر لوگ نہیں رہ پا رہے تھے. سو میرے عزیزوں, اسی طور پر جسمانی آزادی جب بہت بڑی نعمت ہے, جسمانی آزادی جب ضروری ہے, تو اسی طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسمانی آزادی, جب ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں, آزادی سے آ جا سکتے ہیں, قید میں بند نہیں ہے, بندروں میں بند نہیں ہے, تو ہم خدا کا کیا کریں, تب بھی ہم خدا کا کیا کریں, شکر گزاری کریں. اور آج 73 انڈیپینڈنس ڈے پر ہم شکر گزار ہیں ملک پاکستان کے لیے جو آزاد ہوا, اور جس میں ہمارے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی, اور ہم شکر گزار ہیں کہ میرے عزیزوں کہ آج ہم ملک پاکستان میں بڑی آزادی سے کیا کر رہے ہیں, اپنی عبادات کر رہے ہیں. آج ملک پاکستان میں ہم بڑی آزادی سے رہ رہے ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, اور اس آزادی کے موقع پر ہم اپنی ملک پاکستان کے لیے سلامتی, ترقی کی کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. سو میرے عزیزوں, اب بتانا چاہتا ہوں, جیسے جسمانی آزادی بے حد ضروری ہے, اسی طور پر روحانی آزادی بھی بے حد ضروری ہے. اب ایک خادم ایک علاقے میں جاتا اور جا کر منادی کرتا, اور ایک دن وہ یہ منادی کر رہا ہے, ایک بشارتی عبادت میں منادی کر رہا ہے, مسیح کا نام جپو گے, مسیح کا نام لو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے, مسیح کے ساتھ مر جاؤ گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, ایک طوطا بھی بند تھا, ایک طوطا پنجرے میں بند تھا, اور وہ بھی کب سے, کیونکہ دیکھیں پرندہ جو فضاؤں میں رہتا ہے, فضاؤں میں اڑتا ہے, وہ بند تھا, وہ بھی چاہتا تھا میں کیا ہو جاؤں, آزاد ہو جاؤں. اور اس نے پورے ہفتے جپنا شروع کر دیا, یسوع نام, یسوع نام, یسوع نام, یسوع نام. اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے, خاص آسمانیوں کا, خود زمینیوں کا, ان کا جو زمین کے نیچے ہے, اور کوئی نام بخشا نہیں گیا. وہ جپنا شروع ہو گیا, یسوع نام, تیرا نام جیسا کوئی نہیں, یسوع نام, یسوع نام. پورا ہفتہ گزر گیا, پادری صاحب پھر آئے, دریاں بچھائی گئی, انتظام ہوا, لوگ آ کر بیٹھے, اور جب موقع ملا پادری صاحب کو کلام کرنے کا, تو طوطا بول اٹھا, کہنے لگا مت اس کی سنو, یہ پاسٹر کیا ہے, جھوٹا ہے, مت اس کی سنو. لوگوں نے کہا, یہی تو پرابلم ہے ہمارے لوگوں کی, جب سن لیتے ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کریں, چھان بین کریں. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں واقعی ایسی کوئی بات ہے بھی کہ نہیں ہے. لوگ اٹھے دریوں سے, لوگ سارے تتر بتر سارے چلے گئے. خادم بڑا مایوس ہوا, گیا, کہنے لگا مٹھو یہ تو نے کیا کیا, میں تو آج یسوع کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے, تو نے کیا کیا. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر ایک پرندہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پرندہ سچ ہی کہتا ہوگا. میاں مٹھو نے کہا پادری صاحب آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا یسوع نام جپو گے تو تمہیں کیا ملے گی, آزادی ملے گی. میں تو ایک ہفتے سے یسوع نام جپ رہا ہوں, میں تو آزاد نہیں ہوا, میں تو ابھی تک پنجرے میں کیا ہوں, بند. میرے عزیزوں, اس کو
پادری صاحب نے کہا میاں مٹھو تو نے پوری بات نہیں سنی تھی، میں نے کہا تھا یسو نام جپو، یسو نام کو لو اور یسو کے ساتھ اس طور پر یسو کا نام لو کہ یسو کے ساتھ کیا ہو جاؤ، تم مر جاؤ۔ تو نے یسو نام جپنے کی بات تو سنی تھی لیکن یسو کے ساتھ مرنے کی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا اچھا پادری صاحب یہ بات ہے۔ اس نے میرے عزیزوں سارا پورا ہفتہ اس نے پریکٹس شروع کر دی، سانس بند کرنے کی، مرنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ اسی دن جس دن میٹنگ تھی، پھر پورا ہفتہ میٹنگ تھی، اسی دن جب اس کا مالک آیا تو مالک نے دور سے جب دیکھا تو اس نے کہا واہ جی واہ، میاں مٹھو تو لڑک گئے۔ مالک آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، میاں مٹھو کو پکڑا اور کوٹھے کی پر پھینک دیا۔ میاں مٹھو پھڑپڑایا اور اسی اسنا میں ادھر سے پادری صاحب آ رہے تھے، کہنے لگا لوگو یہ پادری جھوٹا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لوگو یہ خادم بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ خدا کے کلام میں سے کہہ رہا ہے مر جانے میں آزادی ہے، مر جانے میں کیا ہے آزادی۔ ٹھیک ہے، پورا ہفتہ اس نے سانس بند کرنے کی پریکٹس کی تھی، تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں کیا ہو گیا، مر گیا، تو وہ آزاد ہو گیا۔ میرے عزیزوں یہ بات سچ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میرا اقرار کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے یسو نام جپتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے۔ میں لمبی باتوں کے خلاف نہیں، ہم تو خود اس بات کے لیے، میں نائٹ پریئر میٹنگ کے خلاف نہیں، لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ٹھیک ہے جی، یسو کے ساتھ دل لگانا سب سے بے حد کیا ہے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب بوس بتیرے اس وقت کہیں گے تیرے نام سے ہم نے بدریوں کو نکالا، بتیرے کہیں گے ہم تو تیرے نام سے کہلاتے تھے، باپ دادا سے ہم فلاں چلے آ رہے تھے، لیکن وہ کہے گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اس کے لیے ضروری یہ ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ میرے عزیزوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم کر دیں۔ اس لیے تو پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور میرے عزیزوں اس نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر لکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے جب میں لاسٹ ٹائم آیا تو میں نے اس بات کو بیان کیا، اس کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے کہا میں دنیا کے اعتبار سے، دنیا میرے اعتبار سے کیا ہوگی، مر گئی، مصلوب ہوئی۔ اپنے آپ کو مارنا بے حد ضروری ہے، اپنی انا پرستی کو مارنا بے حد ضروری ہے میرے عزیزوں۔ جب ہم اپنے آپ کو مار دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک نئی زندگی کا کیا ہوگا، آغاز ہوگا۔ دیکھیں میرے عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بات ابھی پڑھی گئی، یسوع نے ان سے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو گناہ کرتا ہے گناہ کا کیا ہے، غلام ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں 73 انڈیپینڈنس ڈے کو منایا جا رہا ہے، کئی معاملات میں ہم خدا کا شکر گزار ہیں کہ ملک پاکستان نے ترقی کر لی، بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی، کئی معاملات میں ملک پاکستان ترقی یافتہ ہو گیا ہے، لیکن رنج اور دکھ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 73 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن کئی نظام میں، کئی معاملات میں اب بھی پاکستان کیا ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے کلام مقدس میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ بتیرے اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم نے بپتسمہ لیا، بتیرے اس بات کے لیے کہتے ہیں ہم روح القدس سے معمور ہیں، بتیرے اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح نے تمہیں آزاد کیا، بس دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوٹو۔ مسیح نے تو آزاد کیا، اور آزادی کے لیے یاد رکھیے کہ قربانیاں بے حد ضروری ہیں۔ جس طور پر میں نے آپ کو بتایا ہماری مسیح بھیٹیوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے ملک پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، قربانیاں دی اور ملک پاکستان آزاد ہوا، اسی طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک
ہماری آزادی کے لیے ایک حقیقی قربانی دی گئی، کیونکہ مینڈوں اور بکروں کا خون ہمیں رہائی نہیں دے سکتا تھا۔ خدا نے کہا کہ اس تمہاری چربیوں سے، تمہاری قربانیوں سے میں کیا آ چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں، اس میں میری خوشنودی نہیں، کیونکہ وہ وقتی کفارہ تھی۔ حقیقی ابدی رہائی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری نے قربانی دی، جو اس جلال کو خدا میں رکھتا تھا، اس جلال کو گھٹا کر خاکی انسان بنا، اور کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو دے دیا، اور لکھا ہے ہمارا بھی فصح یعنی مسیح کیا ہوا، قربان ہوا، اور وہ ایک ہی دفعہ پاک ترین مقام میں چلا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے اور صلیب پر چڑھائے جانے سے ہم زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آزاد ہیں، اور یقین جانیے کہ مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہمارے گناہ اتنی دور پھینک دیے گئے جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ ہاللویا، مبارک ہے ان کی جن کی خطاؤں کو خدا بخشی گئی، اور جن کے گناہوں کو خطاؤں کو خداوند حساب میں نہیں لے کر آتا۔ خدا ہمارے گناہوں کو اس نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پھر کبھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ یہ تو آج کا انسان ہے جو گزری کمی کمزوری کو یاد کرتا ہے، فلاں ٹائم تو نے فلاں ایسا کیا، فلاں ٹائم تو نے ایسے کیا، لیکن مسیح نے کفارہ دے دیا، اور وہ اس لیے میرے عزیزو اب کیا ہے، ہم مفت راست باز ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بار بار گناہ گار نہ کو، ہم گناہ گار نہیں رہے، ہمارے گناہوں کا تو کفارہ مسیح نے دے دیا۔ ہمارے گناہوں کو لکھا، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہماری خطائیں تو بخشی گئی، ہمارے گناہ تو کفارے کا مطلب ہی ڈھانپے گئے میرے عزیزو۔ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ ٹھیک، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، زندگی کی روح کے وسیلے سے شریعت اور موت کی غلامی سے، رومیو دوسرے باب میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 8ویں باب میں، سوری، زندگی کی روح کے وسیلے سے شریعت اور موت کی غلامی سے ہم کیا ہو گئے۔ پہلے موت راج کر رہی تھی، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے۔ ہمارے پیچھے یہ فتویٰ ہو چکا ہوا تھا کہ اس کو مار دیا جائے، اسے کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہم پاپی تھے، گناہ گار تھے، لیکن مسیح کے کفارے کے وسیلے سے شریعت کے ان تقاضوں سے بھی چھٹ گئے، اور اب ہم پر دوسری موت کا بھی اختیار نہ رہا۔ ہاللویا، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے میرے عزیزو، مکاشفہ 19 باب میں، پھر موت اور عالم ارواح آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے، اور جس کسی کا کتاب حیات میں نام ملا وہ بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ دوسری موت ہے، لیکن شکر گزار ہیں یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی، بندروں کو توڑ کر وہ کیا ہوا، مر گیا، کفارہ دیا اور جی اٹھا، اور اس کی قبر کیا ہے، خالی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم آزاد ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار نہ کہتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اب بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہتے رہیں گے تو پھر تو یسوع مسیح کے کفارے کا کوئی فائدہ ہوا نہیں، یسوع کی قربانی کا کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ اس نے ہمیں مفت راست باز ٹھہر دیا، ہم مقدس لوگ ہیں، ہم خاص امت میں شامل لوگ ہیں، ہم اس کے خاص لوگ ہیں، ہم برے کے خون سے خریدے گئے، اور جب اس کے خون سے خریدے گئے ہیں تو میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے اب ہم اپنے نہیں رہے بلکہ مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے آگے کو کوئی اپنے لیے نہ جیے بلکہ مسیح کے لیے جیے۔ اور اس لیے ہم نے اس ورس کو دیکھا، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، بس دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ اب طوطا تو آزاد ہو گیا تھا، اگر پنجرا کھلا دے کر پھر آ جاتا تو پھر تو مالک نے کیا کر دینا تھا، بند کر دینا تھا دوبارہ سے۔ جب مسیح نے ہمیں آزاد کیا تو دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ اب طرح طرح کی غلامیاں ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آزاد شدہ لوگ ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کئی لوگ ابھی بھی کیا ہے، کسی نہ کسی غلامی کے اندر ہیں۔ جیسے میں نے بتایا 73 ایئرز ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، لیکن کئی باتوں میں ابھی بھی پاکستان دوسرے ممالک کا کیا ہے، محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر میرے عزیزوں جو آزاد شدہ لوگ ہیں
وہ بھی کئی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، عداوتیں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے جتائے دیتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہ سے چاہے وہ بتیرے دعویٰ کریں، لیکن اگر اس لسٹ میں وہ شامل ہیں، جسم کی کاموں کی لسٹ میں شامل ہیں، تو وہ بھی غلام ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سیکھا ٹھیک ہے جی، ایک جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا کیا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے خدا کے خادم جو خدا ان میں سو گئے، جب ان کی کسی مولوی سے بات ہو رہی تھی تو خدا کے خادم بار بار دوسری طرف توجہ کر رہے تھے، اس مولوی صاحب کا شاگرد کہنے لگا قاضی صاحب ہمارا استاد آیا اور آپ اس سے بات نہیں کر رہے، تو خدا کے خادم نے ایک بات کہا ٹھیک ہے جی، استاد بات تو مقدس ہستیوں کی کر رہا ہے، بات تو قرآن مجید کی کر رہا ہے، لیکن استاد کے منہ میں کیا ہے، سرگٹ، مکروہ چیز اس کے منہ میں ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز ہمیں نہیں بچا سکتی، یہ بات کی گئی میرے عزیزو، جس گناہ کے ہم غلام ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کے ہم کیا ہیں، غلام ہیں۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے تو وہ کلیسیا سے شکوہ کرتا ہے خطوط میں، تم میں لڑائی جھگڑے بدعتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی تو غلامی ہے کہ جب مسیح کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جی، اگر بدعتیں آ جائیں، اگر تفرقے بازی آ جائے ٹھیک ہے، اگر عیب جویاں آ جائیں، تو یہ واجب نہیں، کیونکہ مسیح نے تو ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، ہم ان باتوں سے کیا ہو جائیں، آزاد، کیونکہ مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے، آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ ان تفرقوں سے بدعتوں سے ہم نے کیا کرنا ہے، نکلنا ہے، کیونکہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ صرف 2 منٹ اور کلام مقدس میں ہم نے دیکھا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو واقعی تم آزاد ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ قربانیاں آزاد نہیں کر سکتے، کالے بکرے آزاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، وہ پہنچا ہوا کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں اور پہنچا دے گا، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کون سی باتیں بو دے گا، وہ آپ کو نہیں آزاد کر سکتا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دولت آپ کو آزاد نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کو آزاد نہیں، آپ کی جوانی آپ کو آزاد نہیں کر سکتی، دنیا کو کوئی بھی کیا ہے، پیغمبر آزاد نہیں کر سکا، دنیا کا کوئی انسان آزاد نہیں کر سکا، ایک ہستی ہے اور وہ یسوع ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی، جس نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے، خون کی چھڑکی پوشاک، جس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، آزاد کرے گا تو صرف اور صرف یسوع آزاد کر سکتا ہے، یسوع رہائی دے سکتا ہے، اور جب یسوع آزاد کرتا ہے تو وہ پھر ابدی خلاصی ہوتی ہے، تھوڑے وقت کی آزادی نہیں ہوتی، ابدی خلاصی ہوتی ہے، تاکہ آپ زندگی پائیں، اور کیسی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، برکتیں پائیں۔ اس نے بے شمار وعدے کیے ہیں تاکہ آپ ان وعدوں میں شامل ہو جائیں، آپ برکات میں شامل ہو جائیں، آپ آسمان کے بادشاہ باسی بن جائیں، تو اس نے آپ کو آزاد کیا تاکہ آپ آزاد رہیں، بس دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو جس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، کوئی حرام کار یسوع، بے دین یسوع کی مانند نہ ہو جائے جس نے ایک وقت کھانے کے لیے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو بیچ دیا۔ اپنی برکت کو جانیے اور پہچانیے، ابدی کفارہ ہو چکا ہے، آپ کی آزادی ہو چکی ہے۔ آئیے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے ہاتھوں کو